خدا قرآن تو ادا ترتیب سم کا اس تلاوت کے خدا ڈرامہ چھوڑ اور اس کے ساتھ مختصر ختمات شریفہ پڑھے جاتے ہیں، پھر مختصر ذکر اور مراقبہ اور دعا ہوتی ہے۔ عید الاضحیٰ کی بنا پر چونکہ مدرسے میں تعطیلات تھی اور باقی جتنے دروس اور دیگر سلسلے ہیں وہ بھی موقوف تھے، آج سے الحمدللہ دوبارہ تمام سلسلوں کا آغاز کیا گیا ہے۔ حدیث مبارکہ میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی تواضع اختیار کرتا ہے اللہ پاک اس کے مقام کو بلند فرما دیتے ہیں، ایسے انسان کو اللہ پاک بلندی عطا فرماتے ہیں، حقیقی عزت عطا فرماتے ہیں۔ فرمایا من تواضع للہ، لیکن اس کی یہ عاجزی اللہ کی رضا کے لیے ہو، اللہ پاک کے لیے ہو۔ تو جو انسان عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے، صرف اللہ کے لیے، اس میں غرض دکھلاوا نہ ہو، اس عاجزی کا مقصد بھی دکھلاوا نہ ہو، شہرت نہ ہو، صرف اللہ پاک کی رضا ہو، ایسے انسان کو اللہ پاک حقیقی معنوں میں بلندیاں عطا فرماتے ہیں۔ عاجزی تواضع یہ انبیاء کرام کی سنت ہے، انبیاء کا طریقہ ہے، اولیاء کا طریقہ ہے، نیک لوگوں کا طریقہ ہے۔ اس کے برعکس تکبر یہ اللہ پاک کو سخت ناپسند ہے، کبریائی یہ اللہ پاک کی چادر ہے، پڑھائی صرف اللہ پاک کی ذات کے لیے۔ بندہ جب تکبر کرتا ہے اللہ پاک کی نظر میں ایسے بندے کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من کبر، ایسا شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا۔ کتنا دیکھیں سنگین معاملہ ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ من کان فی قلبہ کبر، بلکہ فرمایا من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من کبر، مطلقاً تکبر نہیں، رائی کے دانے ایک ذرے کے برابر بھی تکبر ہوگا، ایسا شخص جنت میں نہیں جائے گا۔
تکبر اللہ پاک کو سخت ناپسند، عاجزی تواضع یہ اللہ پاک کو پسند ہے۔ تو تکبر سے انسان اپنے آپ کو بچائے۔ شیطان جو راندہ درگاہ ہوا، اللہ پاک کی بارگاہ سے مردود ہوا، علماء مفسرین نے لکھا ہے اس کا سبب کیا تھا؟ اس کا سبب تکبر بھی تھا۔ اسے تکبر کیا، اللہ رب العزت نے جب حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کر لو، اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا واستکبر، ابا واستکبر، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، سوائے اس شیطان کے۔ وجہ بھی کیا تھی سجدہ نہ کرنے کی؟ ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا۔ تکبر کیا نا، کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، شیطان نے تکبر کیا اور کہا کہ مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ مقصد یہ تھا کہ جو آگ ہے وہ مٹی سے افضل ہے، مٹی مفضول ہے۔ یہ نہیں دیکھا بدبخت نے حکم کس ذات کا ہے، حکم کس ذات کا ہے، تو تکبر کیا۔ اسی تکبر کی وجہ سے کیا ہوا؟ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ سے مردود ہو گیا، نکال دیا گیا۔ تکبر عزازیل را خوار کرد بزندان نالت گرفتار کرد، اس کا اصل نام عزازیل ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ تکبر نے عزازیل کو ذلیل و خوار کر دیا اور پوری زندگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لعنت میں گرفتار کر لیا۔ اور اسی طرح فرماتے شد عزیز آدم چو استغفار کر، خوار شد شیطان چو استکبار کر۔ فرماتے ہیں شد عزیز آدم چو استغفار کر، آدم علیہ السلام نے اپنی ان سے بھی خطا ہوئی لیکن اس پر استغفار کی، روئے، گڑ گڑائے، اللہ پاک سے دعا مانگی، اللہ پاک کے محبوب بن گئے۔ شد عزیز آدم چو استغفار کر، اس کے مقابلے میں خوار شد شیطان چو استکبار کر، شیطان یہ ذلیل و خوار ہوا، کیوں؟ اس نے تکبر کیا۔ تو یہ تکبر ایسی خراب چیز ہے، یہ انسان کو دنیا میں بھی ذلیل و رسوا کرتی ہے اور آخرت میں بھی انسان کو ذلت کا منہ دیکھنا پڑتا ہے۔ اس کے مقابلے میں تواضع، عاجزی، یہ انبیاء کی سنت ہے۔ خاص طور پر ہمارے پیغمبر سرکار دو عالم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر عمل میں آپ عاجزی والی صورت اختیار فرماتے تھے۔ آپ کو کسی بھی دو معاملوں میں اختیار دیا جاتا تو آپ ہمیشہ وہ صورت اختیار کرتے جس صورت میں عاجزی ہوتی، تواضع ہوتا۔ اور تکبر یہ اللہ پاک کو ناپسند ہے، کسی بھی صورت میں ہو۔ تو آپ سے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نفس اور شیطان یہ انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے اور ان دونوں سے معاملہ، مقابلہ یہ پوری زندگی کا ہے۔ شیطان انسان کے دل میں جذبات پیدا کرتا ہے کہ بھئی تم کچھ ہو، اب اس کا اظہار ہونا چاہیے۔ انسان کے اندر انانیت پیدا کرتا ہے، تکبر پیدا کرتا ہے۔ پھر انسان کیا ہے؟ تکبر کے بول بولتا ہے، زبان سے اس طرح کے کلمات ادا کرتا ہے جو اللہ پاک کو پسند نہیں ہوتے۔ بعض مرتبہ حدیث میں آتا ہے یا صالحین میں بھی ہے کہ بعض مرتبہ انسان زبان سے کوئی کلمہ نکالتا ہے، اللہ پاک کو وہ کلمہ اتنا ناپسند آتا ہے کہ اس کے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے، اس کو مقصد یہ احساس بھی نہیں ہوتا۔ تو انسان اس میں بھی بہت زیادہ احتیاط کرے۔ بعض مرتبہ انسان زبان سے ایسے کلمے نکالتا ہے، ایسے بول دیتا ہے۔ ہمارے شیخ حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے ملفوظات خدمات میں واقعہ نقل کیا اسی پر تکبر سے متعلق۔ میں کہ ایک جگہ پر یہ واقعہ ہوا، چند دوست کھڑے ہوئے بات چیت گفتگو کر رہے تھے اور اس میں ایک جو تھے وہ بڑے مالدار تھے، بہت زیادہ۔ تو بات چیت چلی بچوں سے متعلق، اولاد سے متعلق،
جائیدادوں سے متعلق، تو اس دوست نے کہا کہ بھئی تم لوگ کیا ہر وقت اس طرح کی باتیں کرتے ہو؟ میرے پاس تو اتنی دولت ہے، اتنا مال ہے کہ میری 7 نسلیں بھی اگر بیٹھ جائے تو وہ ختم نہیں ہوگا، 7 نسلیں بھی اس کو کھاتی رہیں، میرے پاس تو اتنی دولت ہے کہ وہ ختم نہیں ہوگی، اتنی زمینیں ہیں کہ اس میں باقاعدہ کئی اسٹیشن آتے ہیں، ریلوے اسٹیشن، اتنی جائیداد ہے، تم لوگ کیا ہر وقت روپے پیسے کا وہ کرتے ہو؟ پیسہ تو میرے پاس ہے۔ تو حضرت نے لکھا اللہ پاک کو اس کا یہ جملہ، اس کا یہ بول پسند نہیں آیا، اور کرنا کیا ہوا، اللہ پاک کا اس شخص کا انتقال ہو گیا کچھ وقت بعد۔ اچانک جب انتقال ہوا تو جائیداد، زمینیں، مال، دولت بہت زیادہ تھی، اور یہ ایک فطری بات ہے کہ جب اولاد کے پاس مال جائیداد یہ بالکل تیار صورت میں بغیر محنت کے آ جائے تو پھر اس کا کیا حشر ہوتا ہے۔ تو جب ان کو یہ سارا پیسہ ایک دم ملا، یہ جائیداد ایک دم بیٹھے بٹھائے مل گئی، تو غلط کاموں میں پڑ گئے، غلط دوستیوں میں پڑ گئے، عیاشیوں میں پڑ گئے۔ اور ایسا ہوتا ہے نا، یہ دنیا ہے، جب انسان کے پاس مال ہوتا ہے تو ہر قسم کے لوگ آتے ہیں، دوستیاں بھی بہت ہوتی ہے، یاریاں بہت ہوتی ہے، ہر ایک آگے پیچھے گھوم رہا ہوتا ہے کیونکہ مال ہے۔ اور جب یہ مال انسان سے چلا جاتا ہے، یہی دنیا والے انسان سے منہ پھیر لیتے ہیں، لمحہ نہیں لگاتے۔ تو کیا ہوا، عیاش قسم کے دوستوں کے ساتھ دوستیوں میں لگ گئے، شراب، کباب، اس طرح کی عیاشیوں میں، اور سارا پیسہ کچھ ہی وقت میں، کچھ عرصے میں بالکل اڑا دیا۔ یہ تو ایک بات ہے، جیسے مشہور مقولہ ہے کہ بھئی اگر انسان اس طرح بے دردی سے استعمال کرتا ہے، قارون کا خزانہ بھی ختم ہو جائے گا بیٹھے بٹھائے۔ تو اولاد نے کیا کیا کہ وہ مال، اسباب، وہ سب کچھ عرصے میں ختم کیا، پھر اپنی زمینیں بیچنی شروع کر دی۔ جب انسان کو غلط کاموں کی لت لگ جاتی ہے، عیاشی کی لت لگ جاتی ہے، پھر وہ ختم نہیں ہوتی۔ تو انہوں نے پھر زمینیں بیچنی، یہاں تک کہ ایک ایک کر کے ساری زمینیں بیچ دی۔ یہاں تک نوبت آ گئی کہ فاقے آنے لگے، یہاں تک کہ اپنا گھر بھی بیچ دیا۔ اور ایک دن اس کا بیٹا اسی چوک پر کھڑے ہو کر بھیک مانگ رہا تھا لوگوں سے، جس چوک پہ کھڑے ہو کے اس کے باپ نے یہ جملہ کہا تھا کہ میرے پاس تو اتنا مال ہے کہ میرے آنے والی 7 نسلیں، 7 پشتے بھی اگر چاہیں تو وہ ختم نہیں ہوگا۔ کچھ عرصے بعد اس کی سگی اولاد اسی چوک پہ کھڑے ہو کے لوگوں سے بھیک مانگ رہی تھی۔ یہ اللہ پاک نے دکھایا، یہ اللہ پاک نے دکھایا۔ تو انسان بعض مرتبہ زبان سے ایسا ایک کلمہ نکال لیتا ہے، جملہ نکالتا ہے جو تکبر والا ہوتا ہے، اور اللہ پاک کو کبھی بھی یہ تکبر والے جملے پسند نہیں آتے۔ تو ہمیشہ عاجزی اختیار کی جائے۔ اور علماء نے متکبر کی مثال کیسے عجیب لکھی ہے۔ علماء نے لکھا کہ متکبر کی مثال اس شخص کی ہے جو پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا ہوا ہے، اور نیچے جب دیکھتا ہے تو نیچے کھڑے ہوئے لوگ اسے چھوٹے چھوٹے حقیر نظر آتے ہیں نا۔ اوپر انسان جب بہت زیادہ اونچائی پہ ہوتا ہے تو نیچے جو لوگ ہوتے ہیں وہ انسان کو چھوٹے نظر آتے ہیں، فطری بات ہے، اور نیچے والے لوگ جب اوپر دیکھتے ہیں ان کو وہ چھوٹا نظر آتا ہے، فاصلے کی وجہ سے، بہت کی وجہ سے۔ تو لکھا ہے کہ متکبر کی مثال اسی شخص کی طرح ہے۔ ایک شخص پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہو کر نیچے کھڑے ہوئے لوگوں کو چھوٹا سمجھتا ہے، تو متکبر اپنے علاوہ ہر تمام لوگوں کو، سب کو اپنے سے حقیر اور چھوٹا سمجھ رہا ہوتا ہے، حالانکہ تمام لوگ اسے حقیر سمجھتے ہیں، اسے حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اس متکبر انسان کو۔ تو عاجزی اختیار کریں، اور یہ یاد رکھیں کہ ہم یہ نہیں سمجھے کہ میں طالب علم ہوں تو شاید مجھے شیطان ورغلا نہیں سکتا۔ ہمارے اساتذہ فرمایا کرتے تھے نا کہ طالب علم کا شیطان بھی طالب علم ہوتا ہے۔ اسی طرح ہر انسان کا شیطان جو ہوتا ہے نا وہ اس کے مطابق ہوتا ہے، وہ اس کے مطابق ہے۔ تو طالب علم کا جو شیطان ہوتا ہے وہ بھی طالب علم ہے، اس کو بھی یہ سارے طریقے آتے ہیں، یہ سارے گر آتے ہیں کہ اس طالب علم کو خراب کیسے کرنا ہے، اس کو ورغلانا کیسے ہے۔ امتحان میں بعض مرتبہ بھائی نمبر اچھے لے لیے، او ہو بھائی اب تو یہ ساری کلاس باقی جتنے ساتھی ہیں
کسی سے بات نہیں کرنی چاہیے، کوئی اس قابل ہی نہیں ہے۔ اگلے سال کامیاب ہو کے بڑے درجے میں چلے گئے، اب تو ظاہری بات ہے اب تو میں کچھ ہوں۔ تو یہ شیطان انسان کے ساتھ لگا ہوا، یہ نہیں ہے کہ یہ علم اگر ہے، آپ عالم بن رہے ہیں، طالب علم ہے، تو شیطان کے وار اور شیطان کے ہتھیار بہت سارے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اور علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے، باریک باتیں لکھی کہ یہ عاجزی اور جو دکھلاوے کی عاجزی ہوتی ہے، یہ تکبر زیادہ خطرناک ہے۔ بعض مرتبہ انسان سمجھتا ہے میں بہت زیادہ تواضع اور عاجزی والا ہوں، اور شیطان انسان میں ایک کیفیت پیدا کر دیتا ہے دل میں، دیکھو تم کتنے تواضع والے ہو، کتنے عاجزی والے ہو، ہر ایک کے ساتھ جھک جھک کے سلام کر رہے ہیں، لیکن دل کے اندر عجب اور تکبر پھر بھی بھرا ہوا ہے، اور انسان اس تکبر میں ہی مبتلا ہو جاتا ہے کہ دیکھو میں کتنی عاجزی والا انسان ہوں۔ تو ان چیزوں کی اصلاح یہ کسی شیخ کے بغیر نہیں ہوتی۔ جس طرح ایک دنیاوی امراض انسان میں ہوتے ہیں نا مختلف، اور انسان طبیب کو، ڈاکٹر کو، معالج کو دکھاتا ہے، وہی تجویز کرتا ہے، وہی تشخیص کرے گا، تشخیص کے بعد پھر کیا کرے گا؟ دوائی تجویز کرے گا کہ بھئی آپ کے لیے یہ دوا ہے اور یہ پرہیز ہے، یہ دوائی ہے، یہ پرہیز ہے۔ اسی طریقے سے جو اللہ والا ہے، شیخ ہے، نیک ہے، بزرگ ہے، وہی تجویز کرے گا کہ بھئی مرض یہ ہے، اس کا علاج یہ ہے، یہ عمل کرنا ہے، اس سے بچنا ہے، یہ عمل کرنا ہے، اس سے بچنا ہے۔ خود سے انسان کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ایک بات یہ ہے، دوسری بات یہ ہے کہ بزرگوں نے، علماء نے لکھا ہے کہ دینداری کا تکبر یہ دنیا داری کے تکبر سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ بات سمجھ میں شاید آ جائے۔ دینداری کا تکبر دنیا داری کے تکبر سے بھی زیادہ مہلک ہے۔ ایک تو دنیا داری کا تکبر ہے نا، میرے کپڑے اعلیٰ، میرا گھر بڑا اچھا ہے، میرے پاس گاڑی دیکھیں کیسی ہے، میرے پاس مال و اسباب زیادہ ہے، اس کے پاس تو نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، غریب ہے، مجھ سے کمتر ہے۔ کہ ایک یہ ہے کہ دینداری کا تکبر، میں 5 وقت کا نمازی ہوں، میں عالم ہوں، میرا تبلیغ میں اتنا وقت لگا، اور میں نے تصوف میں جو ہے یہ فلاں فلاں شیخ سے مجھے اجازت حاصل ہے، خلافت حاصل ہے، اور اس میدان میں میرے یہ کارنامے ہیں، اتنا کامیاب مدرس ہوں۔ جس لائن میں بھی ہو، جس لائن میں بھی، شیطان انسان کو خراب کرتا ہے، اور دینداری کا تکبر خدا نخواستہ انسان میں آ جائے، یہ بہت زیادہ مہلک ہے، یہ انسان کو بہت زیادہ تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ میں حافظ قرآن ہوں، اس بنیاد پر ہوں، میں عالم دین ہوں، میں تو بڑا مفتی ہوں، اور میں تو اتنے تبلیغ میں اتنے پرانوں میں سے ہوں، اتنا وقت لگا، میں نے جہاد کے میدانوں میں ایسے ایسے کارنامے سر انجام دیے، فلاں محاذ پہ گیا، فلاں محاذ پہ گیا، اور میرے اتنے حضرت مرید ہیں، اتنے لوگ مجھ سے بیعت ہو گئے، الی آخری۔ جس بھی دین کے شعبے سے انسان منسلک ہے، لیکن یاد رکھیں کہ کسی اللہ والے سے اپنی اصلاح اور ہر قدم پر پھونک پھونک کر چلنا یہ بہت ضروری، ورنہ شیطان لمحوں میں انسان کی ساری محنت ضائع کر دیتا ہے۔ وہ حدیث تو آپ نے سنی ہے کہ قیامت کے دن 3 افراد کو لایا جائے گا، ایک سخی کو، ایک عالم کو، ایک شہید کو، مجاہد کو۔ وہ آپ نے سنی، تفصیل کا موقع نہیں ہے، اور کہا جائے گا نا ہر ایک سے، اللہ پاک فرمائیں کیا لائے؟ عالم کہے گا ساری زندگی محنت سے علم حاصل کیا، پڑھا، پھر پڑھایا، ہزاروں شاگرد بنائے، آپ کا دین پھیلایا۔ اللہ پاک فرمائیں گے جھوٹ بولتے ہو، اس لیے کہ لوگ تمہیں بڑا عالم کہیں، تمہاری تعریف کریں، وہ ہو چکی ہے، اس کو جہنم میں لے جاؤ۔ اسی طرح مجاہد کو بلائیں گے، ان کے ساتھ بھی یہ معاملہ، ایک سخی جس نے ساری زندگی مال و دولت خرچ کی۔ تو یہ 3 وہ لوگ ہیں کہ جو واقعی بہت بڑے اعمال ہیں۔ علم اللہ پاک کی صفت ہے، صفت خداوندی ہے، علم ایک نور ہے، علم کا حصول خوش قسمتی ہے، لیکن خدا نخواستہ اگر اس میں بھی نیت میں اونچ نیچ ہو گئی، انسان نہیں بچ سکتا۔ اللہ کے راستے میں لڑنا اور گردن کٹانا، اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس عمل میں بھی اگر اونچ نیچ ہو گئی، ذرا ریاکاری آ گئی، یہ عمل بھی نہیں بچ سکتا۔ اپنا مال جیب سے نکال کے خرچ کرنا آسان تو نہیں ہے، پھر ساری زندگی اللہ کے راستے میں، مختلف دین کے راستوں میں، شعبوں میں بہت بڑا عمل ہے، لیکن اس میں بھی اگر دکھلاوا، ریاکاری، نیت فاسد ہو گئی، یہ عمل بھی ضائع ہے۔
تو باقی اعمال کی پھر کیا حیثیت رہ گئی؟ تو مقصد یہ ہے عرض کرنے کا، اپنے اندر عاجزی پیدا کی جائے۔ آج تک کوئی آپ نے کبھی یہ نہیں سنا ہوگا کہ عاجزی کی وجہ سے یہ انسان ذلیل ہوا ہے، آج تک نہیں۔ یہ ضرور سنا، یہ دیکھا، اور معاشرے میں آپ دیکھتے رہتے ہیں، بیسیوں مثالیں ہیں، تکبر کی وجہ سے اللہ پاک نے فلاں انسان کو ذلیل کر دیا، فلاں انسان ذلیل و رسوا ہو گیا، کیوں؟ اس نے تکبر کیا، بڑے بول کہے، لوگوں کو حقارت سے دیکھا۔ آج تک ایسا نہیں ہوا متواضع انسان، عاجزی والا انسان، اس کو اللہ پاک نے کبھی ذلیل کیا، بلکہ اللہ پاک اسے عزتوں سے نوازتے ہیں۔ دل کی کیفیت تو اللہ پاک جانتے ہیں، یہ عاجزی تواضع یہ بھی دکھلاوے کے لیے نہ ہو، کیونکہ اللہ پاک تو دل کی کیفیت کو جانتے ہیں، تو یہ بھی کیا ہو اللہ کی رضا کے لیے ہو اور حقیقت پر مبنی ہو۔ اسی لیے ہمارے بعض حضرات مشائخ، خصوصاً ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہم نے ہمیشہ دیکھا کہ جب بھی کوئی تحریر لکھتے، خط لکھتے، اپنا نام صرف کیا لکھتے؟ رشید احمد، رشید احمد بس۔ اگرچہ ہمارے اکابر بعض حضرات اپنے نام کے ساتھ لکھتے ہیں بندہ، عاجز۔ ہمارے شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے انسان تھے، کتنی بڑی ہستی تھے، اپنے نام کے ساتھ لکھتے رہے ننگ اسلاف، ننگ اسلاف، یعنی اپنے بڑوں کے لیے عار کا باعث۔ یہ وہ انسان لکھ رہے ہیں کہ لاکھوں شاگرد جن کے حدیث میں موجود، اور فخر انسان محسوس کرتا ہے کہ بھی میں حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد سے جا کے شرف تلمذ حاصل کر لوں، ان سے حدیث کی سند اور اجازت لے لوں۔ اللہ پاک نے ایسا نام چمکایا پوری دنیا میں، وہ اپنے نام کے ساتھ لکھ رہے ننگ اسلاف، لیکن یہ حقیقت میں وہ حضرات اپنے آپ کو اسی طرح سمجھتے تھے۔ انہوں نے اپنے آپ کو مٹا دیا تھا، انہوں نے اپنے نفس کو کچل دیا تھا، مٹا دیا۔ تو اسی لیے ہمارے بعض حضرات لکھتے ہیں کہ جب تک یہ کیفیت پیدا نہ ہو تو انسان اس طرح کے الفاظ بھی نہ لکھے۔ یہ وہ انسان لکھ سکتا ہے جس نے واقعی اپنے نفس کو مٹا دیا ہو۔ بعض مرتبہ انسان یہ الفاظ لکھ کے اپنے آپ کو بہت زیادہ وہ سمجھتا ہے اور زیادہ تکبر پیدا ہو جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں بہرحال سیکھنے کی ہے، اور انسان جب باقاعدہ اپنی اصلاح کسی سے کرواتا ہے، پھر آہستہ آہستہ جو روحانی امراض ہے، خاص طور پر یہ تکبر ہے، یہ اللہ پاک انسان سے نکال دیتے ہیں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب انشاءاللہ مشائخ کے ختمات شریفہ پڑھے جائیں گے، پھر انشاءاللہ اس کے بعد مختصراً مراقبہ ہوگا، دعا ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ تمام حضرات ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم مجید۔ ایک مرتبہ سورہ علم نشرح پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلی ربک فارغب۔ ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد 7 مرتبہ پڑھے اللهم يا قاضي الحاجات اللهم يا قاضي الحاجات 7 مرتبہ پڑھے اللهم يا كافي المهمات اللهم يا كافي المهمات 7 مرتبہ پڑھے اللهم يا دافع البليات اللهم يا دافع البليات 7 مرتبہ پڑھے اللهم يا شافي الامراض اللهم يا شافي الامراض 7 مرتبہ پڑھے اللهم يا رفيع الدرجات اللهم يا رفيع الدرجات 7 مرتبہ پڑھے اللهم يا مجيب الدعوات اللهم يا مجيب الدعوات 7 مرتبہ پڑھے اللهم يا ارحم الراحمين اللهم يا ارحم الراحمين ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد 3 مرتبہ پڑھیں حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم 3 مرتبہ پڑھیں یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم حميد مجيد 3 مرتبہ پڑھیں لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم 3 مرتبہ پڑھیں ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو فضل على المؤمنين ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو فضل على المؤمنين ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم 3 مرتبہ پڑھے یا لطیفا بخلقه یا علیما بخلقه یا خبیرا بخلقه الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر یا لطیفا بخلقه یا علیما بخلقه یا خبیرا بخلقه الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم مجيد 3 مرتبہ پڑھے انا للہ و انا الیہ راجعون انا للہ و انا الیہ راجعون ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم حميد مجيد 3 مرتبہ پڑھے اللہ ولی الذین آمنوا اللہ ولی الذین آمنوا ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم 3 مرتبہ پڑھے واللہ ولی المؤمنین اللہ ولی المؤمنین ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم. 3 مرتبہ پڑھے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم. 3 مرتبہ پڑھے یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور، یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم. 3 مرتبہ پڑھے واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم حميد مجيد. یہ جتنے ختمات شریفہ پڑھے گئے ہیں ان کا ایصال ثواب ہم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی خبر اطہر میں اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے اور واسطے سے پوری امت مسلمہ کو خصوصاً انبیاء کرام، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اس امت کے مفسرین، محدثین، فقہاء، ائمہ مجتہدین، ائمہ اربعہ اور سلاسل اربعہ، سلسلہ نقشبندیہ، قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ کے تمام مشائخ اور بزرگوں کو، اپنے تمام اساتذہ کرام کو، اپنے تمام مشائخ کو، اعزاء اقارب کو، اپنے والدین کو، خصوصاً اپنے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اس کا ایصال ثواب کرتے ہیں. اللہ پاک تمام حضرات کو کامل درجے میں اس کا ثواب عطا فرمائے. اب انشاءاللہ مختصر وقت کے لیے مراقبہ کریں گے. تمام ساتھی اپنے دلوں کی طرف متوجہ ہو جائیں، آنکھوں کو بند کر لیں، زبان کو تالو سے لگا لیں، اپنی گردن کو جھکا لیں، دل کی طرف متوجہ ہو جائیں اور اپنے دل میں خیال کریں کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے انوارات، فیوزات، برکات، تجلیات کا ظہور ہو رہا ہے، میرے دل پہ وارد ہو رہے ہیں اور اس کی برکت سے میرے دل سے گناہوں کا زنگ، ظلمات، میل کچیل دور ہو رہا ہے اور میرے دل کی ہر دھڑکن یہ کہہ رہی ہے اللہ اللہ اللہ. اپنے کسی عمل پہ سہارا ہی نہیں ہے، اپنے کسی عمل پہ سہارا ہی نہیں ہے، توبہ کیے بغیر گزارا ہی نہیں ہے، توبہ کیے بغیر گزارا ہی نہیں ہے. ہر زاویے سے دیکھا جہاں تک نظر گئی، ہر زاویے سے دیکھا جہاں تک نظر گئی، رحمت کا اس کے کوئی کنارہ ہی نہیں ہے، رحمت کا اس کے کوئی کنارہ ہی نہیں ہے، اپنے
کسی عمل پہ سہارا ہی نہیں ہے، سنتا بھی ہے سوال وہ، دیتا بھی ہے جواب، سنتا بھی ہے سوال وہ، دیتا بھی ہے جواب، غافل ہے تو کہ دل سے پکارا ہی نہیں ہے، غافل ہے تو کہ دل سے پکارا ہی نہیں ہے، اپنے کسی عمل پہ سہارا ہی نہیں ہے، توبہ کیے بغیر گزارا ہی نہیں ہے، محشر میں منہ دکھائیں گے آقا کو کس طرح، محشر میں منہ دکھائیں گے آقا کو کس طرح، آقا نے گر کہا یہ ہمارا ہی نہیں ہے، آقا نے گر کہا یہ ہمارا ہی نہیں ہے، اپنے کسی عمل پہ سہارا ہی نہیں ہے، توبہ کیے بغیر گزارا ہی نہیں ہے، توبہ کیے بغیر گزارا ہی نہیں ہے۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا اللہ ہمارے صغیر کبیرہ ظاہراً باطناً چھوٹے بڑے ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ جتنی لغزشوں کو کوتاہیاں ہوئی گناہ کیے ہیں اللہ توبہ طائب ہوتے ہیں، اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لے. اللہ جتنے پریشان حال ہے جس قسم کی پریشانی میں مبتلا ہیں اللہ سب کی پریشانیوں کو ختم فرما دے. اے اللہ جتنے بیمار ہیں گھروں میں ہیں اسپتالوں میں ہیں جسمانی بیمار ہیں روحانی بیمار ہیں اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے. جتنے اموات المؤمنین دنیا سے جا چکے ہیں خصوصاً ہمارے والدین اساتذہ کرام مشائخ دوست احباب جن کے ہم پر حقوق اور احسانات ہیں اللہ سب کی مغفرت فرما دے. ہمارے ایک طالب علم معاذ کے نانا کا آج انتقال ہوا ہے وہاں فرمائے اللہ پاک ان کے نانا کی مغفرت فرما دے. اللہ پاک درجات بلند فرما دے. پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما دے. صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا